محبت میں تم سے شادی نہیں کی، یہ رشتہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے نبھایا ہے۔ خاموشی سے اسے دودھ پلاؤ۔ اس کا لہجہ سخت اور حکم دینے والا تھا۔ وہ قریب آیا اور قمیض اوپر کر کے بچے کو اس کے وجود کے ساتھ لگا دیا۔ اچانک ہوئی اس پیش قدمی پر وہ سسک اٹھی، دل گھبرا گیا اور آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بچے کو سنبھالا۔ ماں بننے کی ذمہ داری کا بوجھ اس کے سینے پر آ گرا تھا، جبکہ وہ بے رحمی سے پوچھ رہا تھا کہ دودھ آ بھی رہا ہے یا نہیں، ذرا چیک کرواؤ مجھے، کہتے بے دردی سے اس کے نازک ابھاروں پر جھک گیا۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی آفس سے گھر لوٹا تھا کہ لاؤنج میں بیٹھی شمائلہ خاتون پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وعلیکم السلام، آج بڑی جلدی آ گئے؟ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیتی ہوئی پوچھنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے ذرا سا جھک گیا۔ آپ کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے گال پہ پیار سے چٹکی کاٹ گیا، جس پر وہ شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ماں کو تو تم دن بدن بھولتے ہی جا رہے ہو، وہ خفگی سے بولی تو وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر ٹھنڈی آہ بھر گیا۔ نہیں یار ماما، بھلا نہیں رہا، بس کام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ انہیں اپنی مصروف روٹین سمجھانے لگا، جبکہ وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میڈ ہانپتی ہوئی ان کی طرف بھاگی۔ بی بی جی، بڑے صاحب جلدی چلیے، اذہان بابا کو ملیحہ نے نیچے گرا دیا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بتا رہی تھی کہ اذہان کا نام سنتے وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں سامنے ایک لڑکی اسے سینے سے لگائے چپ کروانے میں مصروف تھی۔ ادھر پکڑاؤ میرا بیٹا۔ وہ قریب پہنچتے بے حد غصے سے غرایا تو اس کی آواز پر وہ لڑکی اپنا رکا ہوا سانس بڑی مشکل سے خارج کر سکی۔ کہاں تھی تم؟ کیسے گرا میرا بیٹا؟ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ اس بات کے پیسے دیتا ہوں میں تمہیں۔ وہ چیختا چلاتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی آواز سنتے ملیحہ تھر تھر کانپنے لگی۔ سوری سر، میں نے جان۔ وہ صفائی دینا چاہتی تھی مگر سامنے والا کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے، ایک 4 ماہ کا بچہ نہیں سنبھلتا تم سے، تو پیسے میں تمہیں اسے رلانے کے دیتا ہوں۔ اس کا غصہ چاہ کر بھی کم نہ ہو سکا۔ اذہان کے آنسو اس کے سینے پر گرتے جا رہے تھے۔ سر، ایک چانس مزید دے دیں پلیز سر، آئندہ یہ سب۔ وہ گڑ گڑاتی ہوئی اس سے موقع مانگ رہی تھی، مگر اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلایا گیا۔ 1 سیکنڈ میں تمہیں یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ تم شکر کیوں نہیں مناتی کہ میں تمہیں زندہ جانے دے رہا ہوں، ورنہ میرے وجود کے حصے کو تکلیف دینے کے جرم میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دیتا۔ وہ اس کی ڈٹھائی دے کر اس بار سارے لحاظ توڑتا ہوا چیخا تو وہ ہچکیاں بھرتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ شکل لے کر، یا لوں کوئی ایکشن۔ وہ اسے وہی جمے دیکھ کر دھاڑا تو وہ منہ میں دوپٹہ دباتی وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ عجیب اوور ایکٹنگ کی دکان۔ اسے یوں بھاگتے دے کر وہ بڑبڑایا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا جو باپ کی آغوش میں آتے ہی خاصا پرسکون ہو چکا تھا۔ مگر ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ وہ اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کی ماں کا چہرہ اس کے سامنے چھن سے لہرایا۔ اذیت سے آنکھیں موند کر وہ خود کو پرسکون کرنے لگا، مگر وہ چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں شاہ زیب، اور اب تم انکار نہیں کرو گے۔ اپنے بچے کا سوچ لو، آخر کب تک ملازمائیں اسے سنبھالتی رہیں گی؟ وہ اور شمائلہ خاتون رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے ایک بار پھر یہی موضوع چھیڑ دیا۔ ان کی بات سنتے شاہ زیب شاہ نے آنکھیں میچ لی۔ ماما، میں پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا؟ وہ کھانا ایک طرف رکھتا ہوا ان کی طرف دیکھ کر بے بسی سے بولا تو اس کی بات پر وہ غصے سے بھر گئی۔ تمہیں نہیں سننی تو مت سنو، وہ دل میں آئے وہی کرو، مگر میں اپنے پوتے کے لیے اس گھر میں ماں ضرور لے کر آؤں گی۔ تمہیں شاید اس کی فکر نہ ہو مگر مجھے ہے، وہ بہت زیادہ ہے، ٹرسٹ میں، بہت۔ یہ کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ شاہ زیب وہیں بیٹھا ہاتھوں میں سر تھامے ان کی ناراضگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتا ہوا وہ اٹھا
اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر اس کی ماں اور اس کے بیٹے کی یہی خواہش اور یہی ضرورت تھی تو اب وہ انکار نہیں کرے گا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کان کھجوڑے، میں آج تمہاری جان لے کر آؤں گی۔ وہ 19-20 سالہ لڑکی ہاتھ میں وائپر اٹھائے ایک 22 سالہ لڑکے کے پیچھے دوڑتی جا رہی تھی، جبکہ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھاتا ہوا اسے اپنے پیچھے بھگاتا پھر رہا تھا۔ تم نے اگر مجھے معاف کر دیا نا روشانے، تو آئی سویئر میری جیب میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا تمہارا۔ نہیں، سارا پیسہ نہیں، آدھا تمہارا، آدھے سے بھی زیادہ۔ ایسا کرو کہ وہ ابھی کچھ اور بولتا کہ وہ اسے کاٹتی ہوئی بول پڑی، میں سارا لوں گی بیٹا، یاد رکھنا۔ وہ پیسوں کے لالچ میں آتی انگلی اٹھا کر بولی تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا سر ہلا گیا۔ چلو ڈن، وعدہ کرو پیسے لے کر مکرو گی نہیں۔ وہ اس سے وعدہ لینے لگا تو وہ اپنے بال پیچھے کی طرف جھٹک کر بولی، روشانے راجپوتی مکرتی نہیں ہے۔ کہتے ہی وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر گئی۔ شکر ہے، وہ کہتا ہوا اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا، ورنہ اس لڑکی نے آج اسے تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا۔ اب نکالو پیسے۔ وہ اسے پیسوں کی طرف آتا نہ دیکھ کر غصے سے بولی تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال گیا۔ سانس تو لینے دو۔ ہنوز وہی کھسیانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کر رہی تھی۔ شٹ اپ، عجیب، پیسے نکالو۔ اب کیا ساری زندگی سانس ہی لیتے رہو گے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکا کر اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ کیا مطلب ساری زندگی؟ ظاہر ہے سانس لوں گا تو زندہ رہوں گا نا۔ وہ اس کی بچگانہ بات پر بھڑکا تھا۔ ابے او چپ کر بے، چل جلدی سے پیسے نکال۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس سے نیچے رہنے کا کہتی پیسے مانگنے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنی ہڈی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے لگا، جو ماشاء اللہ کے پورے فضل و کرم سے خالی نکلی۔ اس کی ہڈی کی خالی جیبیں دیکھ کر اسے جیسے 40 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ ڈاہل، وہ غصے میں بس اتنا ہی بول پائی۔ ابے رک جاؤ نا۔ وہ کھسیانی ہنسی کو اور کھینچ کر لبوں پر سجاتے ہوئے اس بار ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ جہاں اللہ بری نظر سے بچائے، ایک جیب سے 5 روپے کا سکہ نکلا اور دوسری سے 50 کا نوٹ۔ وہ دونوں نکال کر ٹیبل پر رکھتا ہوا دوبارہ اکڑ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا، جبکہ وہ منہ کھولے سامنے رکھے 55 روپے کو گھورتی رہ گئی۔ ماہر، وہ بڑی مشکل سے اس کا نام لے پائی تھی تو وہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ یس میری جان۔ اس کا لہجہ اس بار کسی بھی شرارت سے پاک تھا۔ یہ بھیک دی ہے تم نے مجھے؟ اس کی نظریں ابھی بے یقینی اور حیرت سے ان پیسوں پر جمی تھی۔ جان، میں نے تو پیسے دیے ہیں، اگر آپ کو بھیک لگ رہی ہے تو بھیک ہی سمجھ لو۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے آنکھیں مٹکا کر بولا تو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر زور زور سے کھینچنے لگی۔ اس قدر بری طرح بال کھینچنے پر وہ بری طرح چیخا تو اس کی چیخ سن کر عابدہ راجپوتی دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہاں پہنچی۔ کچھ شرم حیا ہے تم دونوں میں یا نہیں؟ اپنی عمریں دیکھو اور حرکتیں دیکھو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں کو گھتم گھتا دے کر وہ چلائیں تو وہ دونوں پورے جوش و خروش سے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے لڑتے رہے۔ اگر اب تک تم دونوں الگ نہ ہوئے تو میری چپل ابھی میرے پاؤں میں ہی ہے، وہ وان کہنے لگی، مگر دونوں نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا۔ ساغر، یہ دنیا ہمیں الگ ہونے کا کہے گی ساغر، مگر تم مجھ سے جدا مت ہونا ساغر۔ عابدہ راجپوتی کی بات پر اچانک روشانے نے اپنی شرارتی دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے حد سے زیادہ بری ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کے بال اور زور سے کھینچے تو کہا لگاتے ہوئے ماہر نے بھی اس کے بال پکڑے، گھما دیا اس کو، اس کی چیخیں نکلوا دی۔ نہیں کروں گا تمہیں خود سے جدا کبھی شیلا، ایسے ہی پکڑ کے رکھوں گا تمہیں۔ وہ بھی اس کے انداز میں بولتا ہوا اس کے بال مزید زور سے کھینچنے لگا۔ شٹ اپ شیلا، مت کہو مجھے، پیارا سا نام لو۔ اس کے منہ سے شیلا سنتے ہی وہ زور سے چیخی۔ تم لوگ باز نہیں آؤ گے مطلب۔ ان دونوں کی اوور ایکٹنگ دیکھ کر عابدہ راجپوتی اپنے پاؤں سے چپل نکالتے ان کی طرف دیکھ کر کہا، مگر وہ دونوں آپس میں مگن انہیں ہلکا ہی لے رہے تھے۔ اپنا ضبط ٹوٹتا دیکھ وہ ان کی طرف بڑھی تو انہیں یوں آتا دیکھ کر دونوں چیختے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بچی۔
وہ اپنے سامنے بیٹھی عنایہ کو دیکھ کر پیار سے اس کی بلائیں لینے لگی، جبکہ عنایہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ چچی جان، ایک کپ چینی؟ وہ اندر آ کر کچھ مانگنے ہی والی تھی کہ سامنے بیٹھے مہمانوں کو دیکھ کر 2 لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ آگے بڑھ کر ان سے سلام کرتی حال احوال پوچھنے لگی تو اس کے اخلاق پر وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ محبت سے پوچھنے لگی، جس پر وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ دنیا مجھے روشان راجپوتی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکتے ہوئے ادا سے بولی کہ اسی لمحے پیچھے سے آتے ماہر نے گلا کھنگارا۔ نہیں آنٹی، وہ والی دنیا نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ اصل میں گھر والے اسے دنیا کہتے ہیں۔ دنیا تو ابھی اس نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ دنیا اسے کیا دیکھے گی؟ وہ پیچھے سے آ کر اس کے سارے امپریشنز پر پانی پھینکتا، کہا لگاتا باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ روشانے پیچھے مٹھیاں بیچتی اپنا غصہ ضبط کرنے لگی۔ روشانے، کیا کرنے آئی تھی بیٹا؟ خیریت؟ اسے وہیں کھڑے دیکھ ریحانہ راجپوتی نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے پوچھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئی۔ یہ مجھ سے مخاطب ہوئی آپ؟ واقعی؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتی تالی کے انداز میں بجاتی ان کی طرف قدم بڑھا گئی، جبکہ عنایہ کو اس کی وہاں موجودگی سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ تم جاؤ، دیکھ نہیں رہی مہمان آئے ہوئے ہیں، بعد میں آ جانا۔ وہ عنایہ اس کے روشن چہرے کی طرف دیکھتے حسد میں بولی تو روشانے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں جا رہی ہوں نا عنایہ آپی، ویسے میک اپ کے بغیر آپ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ آنٹی ہمارے گھر بھی آئیے گا نا کبھی۔ وہ جاتے جاتے دعوت دے گئی تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئیں۔ ضرور بیٹا، ابھی آؤں گی نا میں، کچھ وقت تک۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ ایکسائٹمنٹ میں چیخی تو وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اوہ یس، اوکے آنٹی، میں ویٹ کروں گی۔ اور ہاں چچی جان، پلیز چینی تو دے دے۔ وہ بے دہانی میں کہتے ہوئے جانے لگی تھی کہ چینی یاد آتے ہی پلٹ کر واپس ان کی طرف مڑی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا مہمان آئے ہوئے اور تم ان کے سامنے چینی مانگ رہی ہو؟ عنایہ سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو وہ پھٹ پڑی اور اس کے لہجے کی سختی نے شمائلہ خاتون کو خاصا مایوس کر دیا۔ ارے تو کیا ہو گیا، مہمان بھی تو انسان ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی کبھی کچھ کم پڑ جاتا ہے، مانگ ہی لیتے ہیں نا کسی ہمسائے سے۔ وہ کہتی ہوئی ان سے تائید چاہنے لگی، جس پر شمائلہ خاتون اپنے بیٹے کی سنجیدہ اور سگڑ طبیعت کو یاد کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں اس کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملاتے دیکھ کر عنایہ کا دماغ پھٹ جانے کو تھا، جبکہ شمائلہ خاتون کی نظریں دور تک روشانے کا پیچھا کرتی رہیں۔ بہت ہی کوئی پیاری بچی تھی۔ اگر ریحانہ کو ذرا سی بھی زبان نہ دی ہوتی تو میں اسی وقت اس بچی کا رشتہ مانگ لیتی۔ یا خدایا، اتنی جلد بازی کرتے کرتے میں کھیرا کھو بیٹھی۔ وہ رات کے کھانے کے دوران دن بھر کی ساری باتیں اسے بتا رہی تھی، جبکہ شاذیب اب واقعی متجسس ہو چکا تھا کہ آخر ایسی کون سی لڑکی تھی جس نے چند ہی لمحوں میں اس کی ماں کو اس قدر متاثر کر دیا تھا۔ ماما یار بس کیجیے نا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ وہ دوبارہ اس کی تعریف کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ اس نے انہیں ٹوکتے ہوئے چپ رہنے کو کہہ دیا، جس پر وہ اسے گھورتی ہوئی خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ اچانک سے عنایہ کا نکاح بھابھی خیر تو ہے؟ ریحانہ راجپوتی جو انہیں عنایہ کے نکاح کی دعوت دینے آئی تھی، عابدہ راجپوتی کی بات سنتے ہی بگڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں عابدہ، برا لگ رہا ہے تمہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ آ گیا اور تمہاری کا نہیں آیا؟ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جیسے وہ خود لوگوں سے حسد کرتی ہیں ویسے ہی باقی سب بھی ان سے جلتے ہوں گے، مگر ان کے یہ الفاظ عابدہ شاہ کے لیے کسی کرنٹ سے کم نہ تھے۔ اللہ معاف کرے بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی میری روشانی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ مزید بات بڑھانے کی بجائے وہیں بات ختم کر گئی، جبکہ ریحانہ راجپوتی مزے لے لے کر چائے کی چسکیاں بھرتی رہیں اور اپنی طرف سے انہیں جلانے کی پوری کوشش کرتی رہیں۔ دوسری طرف عابدہ ان کے رویے سے بے خبر عنایہ کے بارے میں فکر مند تھی کہ نہ جانے وہ اس حقیقت پر کیا رد عمل دے گی کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، کیونکہ وہ عنایہ کو خوب جانتی تھی
وہ کسی کی اترن ہرگز پسند نہیں کرتی تھی، خواہ وہ کوئی عام لڑکا ہو یا پھر وہ شخص جو اس کا شوہر بننے والا ہو۔ راجپوت مینشن میں 2 خاندان آباد تھے۔ ایک خاندان علی حسنین راجپوت کا تھا اور دوسرا علی حسن راجپوت کا۔ علی حسنین راجپوت کی شادی ریحانہ راجپوت سے ہوئی تھی، جن کی ایک ہی بیٹی تھی، عنایہ راجپوت، جبکہ علی حسن راجپوت کی شادی عابدہ سے ہوئی تھی، جن کے 2 بچے تھے، ماہر اور روشانے۔ شاہ مینشن میں صرف شاہ زیب کی حکمرانی تھی۔ وہ یہاں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ 2 سال قبل اس کی شادی ماہرہ شاہ سے ہوئی تھی۔ اس کی ماں کی پسند پر ہوئی تھی۔ وہ ایک اچھی بھلی پرسکون اور پرجوش زندگی گزار رہے تھے کہ روحان کی آمد نے ماہرہ کو ان کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ ایک نئی جان کو جنم دیتے دیتے وہ خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس حادثے کے بعد شاہ زیب مکمل طور پر سنجیدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ پہلے بھی کم گو تھا، مگر ماہرہ کے ساتھ اس کی بات چیت خاصی حد تک معمول پر رہتی تھی۔ اس کی بیوی تھی، اس کا خیال رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر روحان کی آمد کے بعد وہ بالکل خاموش سا ہو گیا تھا۔ آج شاہ زیب شاہ کا نکاح تھا اور تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا رہی تھی۔ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجبوری نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی بے حسی کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ بچی کو لے کر آئے۔ ہر طرف دلہن کو لانے کا شور بلند ہوا۔ جب ریحانہ راجپوت ہنستے مسکراتے عنایہ راجپوت کے کمرے میں پہنچی، جو بالکل خالی تھا، وہ حیران نظروں سے کمرے کو دیکھتی رہی۔ کمرہ، واش روم، سٹور، اوپر کے سارے رومز، نیچے والا پورشن، ہر باتھ روم، کچن، سب کچھ وہ چیک کر چکی تھی، مگر وہ نہیں تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی، اور ہوتی بھی تو ملتی۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے وہ گرنے کے قریب تھی کہ اندر آتی عابدہ نے تیزی سے قدم بڑھائے۔ بھابھی جان، وہ انہیں سہارا دیتی کرسی پر بٹھا گئی۔ عابدہ وہ عنایہ کمرے میں نہیں ہے۔ وہ ہانپتی ہوئی آواز میں رونے لگی۔ ان کی بات سنتے ہی وہ ساکت رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھابھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رکیے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے جانے لگے تو وہ ان کا بازو تھام گئی۔ جانے کا فائدہ نہیں، وہ واقعی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی عزت کے خوف سے پاگل ہونے کو تھی۔ اسی وقت علی حسنین راجپوت کو اندر بلایا گیا اور سب اکٹھے ہو گئے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میری بیٹی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پلیز اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ علی حسنین راجپوت بیٹی کی حرکت کے بعد ڈھے ہوئے کندھوں اور جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگے۔ وہ انہیں ٹوک گئی۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بارات واپس یوں جائے گی تو ہماری بھی بے عزتی ہوگی اور آپ لوگوں کی بھی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے روشانے کا رشتہ دے دیں، پلیز۔ مجھے امید ہے آپ مایوس نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہہ کر ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی، جبکہ عابدہ راجپوت دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہی تھی، نہیں، ابھی ہماری بیٹی چھوٹی ہے۔ علی حسن، ابھی کیسے؟ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی، مگر علی حسن صاحب رضامندی دیتے ہوئے نکاح کی تیاریوں کا کہنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں روشانے شاہ زیب شاہ علی حسن راجپوت سے عنایہ راجپوت کے لیے بن گیا تھا۔ یار ماما، یہ کیسی شادی ہے؟ عجیب، نہ کوئی لہنگا، نہ میک اپ، نہ جیولری، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عابدہ راجپوت جو سمجھ رہی تھی کہ روشانے رونا دھونا مچائے گی، اس کی بات سنتے ہی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس چیز کو انجوائے کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ کیا وہ شادی کے مطلب سے ناواقف تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنے بالوں کا ہیئر سٹائل درست کرتے بڑبڑاتے جا رہی تھی۔ روشانے، اب تم ہمارے گھر نہیں رہو گی، جانتی ہو نا تم؟ انہوں نے کنفرم کرنا چاہا، کیونکہ انہیں لگا شاید وہ ابھی سمجھی ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے شوہر کے گھر رہوں گی نا ماما۔ وہ بچی جو ان کی نظر میں تھی، وہ ان کی بھی ماں نکلی۔ کچھ ہی دیر بعد سب سے ملنے کے بعد روشانے ماہر کی طرف آئی، جو خود بھی دانت نہ کھوستے اسے دیکھ رہا تھا۔ دن واقعی عجیب ہی عجوبے تھے۔ کن کھجوڑے، میری شادی ہو گئی، وہ اس کے گلے لگ کر ایکسائٹڈ انداز میں بولی، جس پر پاس کھڑے شاہ زیب حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ روئے دھوئے گی،
اچانک شادی ہو جانا اتنا عام نہیں ہوتا، مگر وہ تو بالکل پرسکون تھی۔ ہائے اللہ، کاش عنایہ آپی کی جگہ شاہ زیب بھائی بھاگ جاتے تو میں شادی کر لیتا۔ وہ لمبی آہیں بھر کر اپنی خواہش بیان کرتا کہا لگا گیا، اور روشانے کا کہا بے ساختہ نکل گیا۔ شاہ زیب دونوں کی باتیں سنتا حیران رہ گیا، سوچتا رہا کہ یہ دونوں کتنے شوقین ہیں شادی کے۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ جب وہ مزید ایک دو باتیں سناتی، اس کے ماتھے پر لب رکھتی اور اپنی نم آنکھوں میں آنے والے آنسو دھکیل نہ پائی۔ ماہر کے دل نے بھی 2 پل کے لیے سکڑ کر محسوس کیا۔ آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی اور پھر دونوں گلے لگتے ہوئے بے ساختہ رونے لگے۔ روتے بھی کیوں نہ، بچپن سے ساتھ تھے، نہ صرف فرینڈز تھے بلکہ ایک دوسرے کے پارٹنر بھی۔ وہ ہر جگہ اکٹھے پائے جاتے تھے اور اب اس کا جانا دونوں کے دلوں کو ویران کر رہا تھا۔ شاہ مینشن پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے اتری تھی۔ اسے یوں خود ہی اترتے دیکھ شاہ زیب ایک بار پھر جھٹکا کھا گیا۔ اف اللہ، دم گھٹ رہا ہے میرا آنٹی، یہاں بائک نہیں ہے۔ وہ نیچے اترتے ہی باتیں کرنے لگی، اور یہی ادا شمائلہ خاتون کو بھائی تھی۔ نہیں، تم لے آتی جہیز میں۔ شاہ زیب نے اس کی بات پر سپاٹ تاثرات کے ساتھ جواب دیا، جس پر وہ 2 پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ جہیز بنانے کا وقت ہی کب دیا آپ نے؟ وہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے بولی، جس پر شمائلہ شاہ نے کہا لگایا، ماما، آپ میری ماما ہیں۔ وہ انہیں کہا لگاتے دیکھ بے ساختہ جھنجھلا گیا۔ اس کے جھنجھلائے دیکھ روشانے مسکراہٹ ضبط کرتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں اسے کانفیڈنٹ کی طرح دیکھ کر ایک دوسرے کو حیرت سے گھورتے رہے۔ ہاں ہاں، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کچھ دیر اس کی پشت دیکھنے کے بعد وہ ہنستے ہوئے بولی، یار بچے کے لیے شادی کرو کہہ کر بچی سے شادی کروا دی ہے، کیا لگتا ہے یہ سنبھال پائے گی اسے؟ شاہ زیب سر جھٹک کر پوچھ بیٹھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ آف کورس، شمائلہ شاہ نے کہا، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب بھی اپنے بات پر قائم تھی۔ یہ ماما لگ رہا ہے کہ بچی گود لے لی ہے، بیوی تو کہیں سے نہیں لگ رہی۔ حرکتیں دیکھیں اس کی، ایک آنسو نہیں بہایا۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو شاید اب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ اچانک شادی ہو جانے پر شاہ زیب اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال رہا تھا، جبکہ وہ محض سنتی جا رہی تھی۔ وہ عام نہیں ہے، الگ ہے سب سے، اور یہی حرکتیں مجھے اس کی پسند ہیں۔ تم اپنا سڑا ہوا منہ لے کر ایک الگ گھر بنا لو۔ وہ اسے مفت کا مشورہ دیتے ہوئے اس کے پیچھے قدم بڑھا گئی، اور شاہ زیب کو اپنی آنے والی زندگی کافی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے خلاف ہو چکی تھی اور اسے الگ گھر کا مشورہ تک دے دیا۔ جادوگرنی ہے یہ لڑکی، واقعی عام نہیں ہے بلکہ جادوگرنی ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ جو ابھی ابھی واش روم سے نکلا تھا، اسے اپنے بیڈ پر لیٹنے کی تیاری کرتے دیکھ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ ڈانس کرنے لگی ہوں، کریں گے؟ وہ جلے کٹے انداز میں بولی۔ اس کا لہجہ پہلے کی نسبت کافی بگڑا ہوا تھا۔ شٹ اپ، سیدھا جواب دو۔ وہ اسے شٹ اپ کہتا سیدھا جواب طلب کرنے لگا، جبکہ دل اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر باہر نکل رہا تھا۔ اسے پہلے یہ نہیں دکھا تھا، اور اب دیکھ کر دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ سیدھا ہی دے رہی ہوں جواب، مجھے سونا ہے۔ اس کے لہجے میں خفگی کا عنصر شامل تھا، جسے سمجھنے میں وہ کافی حیران ہو رہا تھا۔ یہ خفا کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی تو ٹھیک تھی۔ کچھ ہوا ہے تمہیں؟ مزید خود پر قابو نہ رکھتے وہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ وہ جو اپنا بستر لگا رہی تھی، اس کی بات پر فوراً اس کے سامنے دھپ سے بیٹھ گئی۔ اور نہیں تو کیا، وہ تو جیسے اس کے پوچھنے کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ شاہ زیب اسے یوں سامنے بیٹھا دیکھ بے ساختہ تھوڑا پیچھے کھسک گیا۔ خدا بچائے مجھے ان تینوں بلاؤں سے، وکیلوں سے، حکیموں سے، حسینوں کی نگاہوں سے۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر بے ساختہ شعر گنگنا گیا، جسے روشان نے بالکل بھی سنجیدہ نہیں لیا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ مزید قریب ہوتی پوچھنے لگی، جبکہ اس کے قریب آنے پر وہ خود پر مزید قابو پا رہا تھا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ محترمہ کا موڈ آف کیوں ہے۔ تبھی پوچھا، آپ کا بیبی ہے نا دوسرے روم میں؟ میں اسے اٹھانے لگی تو مجھے اس کی نوکرانی نے اٹھانے نہیں دیا، کہتی وہ سو رہا ہے، کل آنا۔ وہ جھوٹ موٹ کے آنسو لاتی اس کو بتانے لگی، جب اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ پہلی لڑکی تھی شاید جو اپنے شوہر کے بچے کو پکڑنے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی۔ تو سویا ہوگا وہ، اس لیے کہا ہوگا۔ وہ کرتا اس کی وضاحت دینے لگا، جب وہ مزید منہ پھیلا گئی۔
چلے نا اس سے ملنے چلتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر ہو کر لپٹتی، اس کے سینے سے سر ٹکاتی، بازو اس کی کمر پر رکھ گئی، جبکہ وہ سیدھا ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے عمل پہ ساکت ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بے ساختہ بوکھلایا تھا۔ ایسی جرت تو کبھی مائرہ نے بھی نہیں کی تھی۔ کیا کر رہی ہوں؟ وہ بنا سر اٹھائے حیرت سے پوچھنے لگی۔ جب اس کے پوچھنے پہ وہ لاجواب ہوتا ہونٹ بھینچ گیا۔ مقابل کی نازکی اس کے سینے سے ٹکراتی اس کے جذبات ابھار رہی تھی۔ رشانے پلیز سائڈ پہ ہو جاؤ۔ مزید جب برداشت نہ ہوا تو اسے سائڈ پہ ہونے کا کہنے لگا، جس پہ وہ مزید زور سے اس کے ساتھ چمٹی۔ اس کی یوں چمٹنے پر وہ اس کے جسم میں واضح تبدیلیاں ہوئی۔ وہ اچانک ہی اپنی حالت سے خوف کھانے لگا تھا۔ رشانے ہٹو پیچھے یار۔ اسے پیچھے نہ ہٹتے دیکھ وہ اس کو بازو سے تھامتے سائڈ پہ کرنے لگا۔ جب وہ پورا زور لگاتی اس کے ساتھ چپکی تھی، وہ سمجھی کہ وہ اریٹیٹ ہو کر اسے منع کر رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ مزید اسے خود میں سمٹے دیکھ وہ ایک پل میں اسے اپنے نیچے کرتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کی حرکت پہ رشانے کی ساری شرارت باہر نکلی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے ہونٹوں کو کچلتا جا رہا تھا۔ اسے پیچھے نہ ہٹتے دیکھ وہ غصے سے اس کی کمر پہ مکے جڑنے لگی۔ جب اس کی مزاحمت پہ وہ مزید اس کی جان حلق میں اٹکاتا جا رہا تھا، مزید نہ رکا تو وہ فوراً سے اس کے کندھے پہ ناخن چبھاتی اس کو دور ہٹنے کا کہنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ناخن اپنے کندھے پہ محسوس کرتے وہ غصے سے بولا تھا۔ چھوڑے مجھے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ اس سے بھی زیادہ غصے سے بولی۔ چھوڑ رہا ہوں، مگر اب اگر میرے قریب آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ایک آخری بوسہ اس کے لبوں کا لیتا، اس کی شہرگ پہ دانت گاڑ کر کندھے پہ بوسہ دیتا وہاں سے اٹھتا باہر بالکنی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی حرکت پہ کچھ پل کے لیے بالکل ساکت لیٹی رہی۔ کیا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ کبھی وہ اچھا لگ رہا تھا، کبھی برا، کبھی پریشان، کبھی غصے میں۔ وہ گلاس وال کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ جب مزید خود میں صبر نہ پاتے وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ بالکنی میں قدم رکھتی شاہ زیب کی آواز نے اس کے پیر روکے تھے۔ اگر ایک بھی پاؤں اندر رکھا تو پھر یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ روشان راجپوت وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتا اسے وارن کرنے لگا۔ جب اس کی دھمکی سنتے منہ کے زاویے بگاڑتی اندر کی طرف قدم بڑھا گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھتا سگریٹ کا زہر خود میں اتارنے لگا۔ آنٹی یہ رات کو سگریٹ پی رہے تھے، میں نے روکنے کے لیے جانے لگی تو کہہ رہے تھے کہ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب روشانے نے اس کی شکایت کی۔ شاہ زیب کو جوس پیتے ہوئے اچانک بری طرح اچھو لگا۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شٹ اپ، وہ آہستہ آواز میں اسے دیکھتا غرایا اور وہ مزے سے آئی برو چکا کر ایٹیٹیوڈ سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ آنکھیں اٹھا کر پوچھنے لگی، جس پر شاہ زیب دانت کچ آ گیا۔ روم میں آ کر میرا دوسرا ڈریس نکال دو، یہ نہیں پہننا مجھے۔ وہ چونٹی کے پر کاٹ کر جانا چاہتا تھا، تبھی روم میں بلانے لگا۔ وہ کندھے اچکا چکی تھی۔ رکھا ہوا ہے، دوسرا بھی پہن لے آپ، اس نے ناشتے میں مصروفیت کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے دو ٹوک جواب پر شاہ زیب اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا جو مسکراہٹ دباتے اپنی جگہ سے اٹھی اور سمجھ گئی کہ یہ سوٹ کیوں چینج ہونے لگا ہے۔ خود پرائیویسی دینے کے لیے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارے کہاں؟ انہیں اٹھ کر جاتے دیکھ وہ بوکھلائی اور پھر کہا لگا گئی، ریحان کو دیکھنے جا رہی ہوں، آ رہی ہوں ابھی، آپ ناشتہ کرو شاباش، اسے کہتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے فوراً بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم ماما کو؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ وہ حلق میں اٹکا نوالا نگلتی آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھنے لگی۔ کچھ بھی تو نہیں، ہی وہ ہلکی ہنسی کے ساتھ آخرکار اسے بھی ہنسانے لگی۔ سگریٹ پیتا ہوں میں، یہ بتا رہی تھی نا، اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتا بولا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ کیا چاہتی ہو چھوڑ دوں؟ وہ مسلسل اس کے ہونٹوں کو مسلتا سوال کر رہا تھا اور وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اوکے، چھوڑ دوں گا، ابھی فی الحال آفس جا رہا ہوں، اور خبردار جو اب ماما کو کچھ بتایا، ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، بعد میں نہیں چھوڑوں گا۔
وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا اور وہ فوراً ہاں میں سر ہلا گئی کہ وہ نہیں بتائے گی۔ اس کی فرما برداری دیکھ کر وہ متاثر ہوا۔ گڈ، اب آؤ، اچھی بیویوں کی طرح رخصت کرو مجھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے بھی اٹھاتا بولا۔ وہ خود حیران تھا کہ اسے ہو کیا رہا تھا۔ اس کا بچپنا دیکھ کر شاید اپنا بچپنا بھی واپس آ رہا تھا۔ وہ تو اسے بیوی ماننے سے انکاری تھا اور خود ہی سارے حق دے رہا تھا۔ جی، وہ اس کے ساتھ چلتی اسے دروازے تک سی آف کرنے آئی۔ اچانک وہ پیچھے کی طرف مڑا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ بلند کیا اور لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ بے ساختہ بوکھلائی اور مکمل لبوں کا رس نچوڑ لینے کے بعد وہ آہستگی سے آنکھیں کھولتا اس کا چہرہ کچھ فاصلے پر کر گیا۔ اوپن یور آئیز، وہ حکم دینے لگا اور وہ فوراً آنکھیں کھول گئی۔ ناؤ کس می ہیئر، وہ اپنے ماتھے پر انگلی رکھ کر پوچھا، جس پر وہ پوری آنکھیں کھول گئی۔ نو، وہ فوراً انکاری ہوئی۔ کر رہی ہو یا پھر میں کرواؤں، وہ آنکھیں دکھاتا بولا، جس پر وہ منہ بسور گئی۔ مانگ کر پیار لیا تو کیا لیا، جب انکار کام نہ آیا وہ لفظوں سے وار کرنے لگی۔ ہمیں ایسا بھی قبول ہے، ناؤ کس میں۔ وہ کسی بھی مردہ ایکٹنگ کا حصہ نہ بنتے ہوئے اس کے لفظوں کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑاتے پھر سے کس کرنے کا کہہ گیا۔ وہ اسے گھورتے دیکھ اپنے پیر اٹھا کر اوپر ہوئی اور وہ تھوڑا سا نیچے جھکتا، اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے تھوڑا سا اوپر اٹھا گیا۔ گڈ، روحان کا دھیان رکھنا۔ وہ اس کے گال کو تھپکتا، لب گاڑتا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پیچھے سے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی اسے اللہ کی امان میں دے گئی۔ کیسے ہو کان کھجوڑے، وہ باقی سب کیسے ہیں؟ وہ کمرے میں روحان کے ساتھ مصروف تھی کہ ملازمہ آئی اور ماہر کی آمد کی خبر دی۔ وہ روحان کو احتیاط سے اٹھا کر نیچے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی ماہر نے بچے کے ساتھ اسے دیکھا ہنس ہنس کا لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پوری اماں لگ رہی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا، اور دل میں اس نے اس کی نظر بھی اتاری۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق بتا رہی تھی کہ وہ یہاں کتنی خوش ہے۔ شٹ اپ، تم لگ رہے ہوگے ابا، وہ غصے میں بولی اور وہ ہنستے ہوئے اسے گلے لگا گیا۔ روحان کو وہ فی الحال صوفے پر کشنز رکھتے ہوئے لٹا چکی تھی۔ کیا لینے آئے ہو؟ اور تمیز نہیں ہے، بہن کے گھر جا رہا ہوں، کچھ کھانے پینے کو لے جاؤں۔ وہ اسے لتاڑنے لگی۔ جب اس کی بات پر وہ چپ رہنے کا اشارہ کر گیا۔ ایسی بات لایا ہوں نا تمہارے لیے کہ بس، وہ اسے بتانے لگا، جس پر وہ فوراً اس کی طرف گئی، روحان کو بالکل فراموش کرتے ہوئے۔ عنایہ آپ بھی واپس آ گئی ہیں، وہ اسے بتا رہا تھا اور عشاء نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، واقعی؟ کہاں سے ملی؟ کہاں تھی وہ ایک ساتھ کئی سوال کر رہی تھی اور وہ اسے آہستہ آہستہ بولنے کا کہہ گیا۔ وہ گلی والا ایاز تھا نا، اس کی بات سننے گئی تھی، اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا نا، تو اس نے کڈنیپ کر لیا۔ آج پولیس پڑی ان کے اڈے پر تو ملی۔ وہ سارا کچھ تفصیل سے بتا رہا تھا اور رشانے سنتے سنتے بے یقین ہوتی جا رہی تھی۔ تایا ابو نے کیا کہا؟ اس کی فکر صرف اپنے تایا ابا کی تھی، کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹی کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ تایا ابا نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے اور تائی اسے ہمارے گھر لے آئی۔ ماما نے بھیجا ہے کہ تمہیں لے آؤں، وہ اسے ساری حقیقت تفصیل سے بتا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے آنے کا مقصد بھی۔ رشانے کشمکش میں پڑی، پھر عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بولی، اچھا ابھی تم جاؤ، رات میں شاہ زیب کے ساتھ آؤں گی۔ ماہر سر ہلاتا اٹھا، چلو کہ خیال رکھنا اپنا اور اس بیبی کا، وہ اسے بھی لانا رات کو ساتھ میں۔ وہ اسے گلے سے لگایا، ماتھے پر لب رکھ کر روحان کو بھی 2-3 کسز دیتا وہاں سے نکلا۔ روشانے پیچھے سے نکلی، روحان کو واپس صوفے پر لٹا گئی۔ یہ جانے بغیر یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی بن سکتی ہے۔ وہ سی آف کرنے ہی والی تھی کہ اسے شاہ زیب کی گاڑی اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ او شٹ، کاش ماہر کو 5 منٹ اور روک لیتی، وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی تعصب سے بولی۔ اندر سے روحان کے فلک شگاف رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ ایک جست میں بھاگتی اندر آئی، لیکن شاہ زیب اس سے بھی تیزی سے گاڑی سے نکل کر بھاگا تھا۔ وہ دونوں ہانپتے ہوئے اندر پہنچے، جہاں روحان زمین پر گرا روتا جا رہا تھا۔ روحان، وہ دونوں ایک ساتھ چیخے۔ روشانے بے جان ہوتے جسم کے ساتھ آگے بڑھتی اسے اٹھانا چاہتی تھی، لیکن شاہ زیب نے ایک جست میں
اپنا بیٹا کھینچ کر پیچھے دھکیل دیا۔ ہاتھ مت لگانا میرے بیٹے کو، وہ وحشت زدہ آنکھوں سے دیکھتا بولا اور رشانے خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ شمائلہ شاہ گھر پر نہیں تھی اور ملازم سب اپنے کوارٹرز میں موجود تھے۔ میرا بچہ چپ کرو، بابا آ گئے ہیں نا؟ وہ ریحان کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر سہلاتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ ریحان کا رونا بلند ہو رہا تھا۔ مجھے پکڑا دیں پلیز، میں چپ کرواتی ہوں پلیز، وہ اس کے رونے پر بے قرار ہوتی بولی۔ اس نے فوراً اسے آنکھیں نکالتے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ آواز نہ آئے تمہاری۔ وہ غصے سے ریحان کو لے کر یہاں وہاں چکر لگاتا رہا اور وہ روتی ہوئی دور سے چپ کروانے میں لگی رہی۔ کچھ منٹ بعد جب ریحان کا رونا نہ تھما، شاہ زیب اپنے بیٹے کی تکلیف دیکھ کر بے ساختہ آنکھوں میں نمی محسوس کرنے لگا۔ آئی سویئر، ایک دفعہ پکڑا دیں، وہ نہیں روئے گا میرے پاس، اگر رویا تو پکڑ لیجئے گا۔ وہ اس کو کمزور پڑتے دیکھ کر پھر سے منت کرنے لگی۔ جب شاہ زیب مزید برداشت نہ کر سکا، ریحان کو رشانے کے حوالے کر دیا۔ رشانے کی آغوش میں جاتے ہی وہ فوراً خاموش ہو گیا اور اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ ریحان کی یہ حرکت دیکھ کر رشانے ہنسی میں پھنس گئی اور ماں کی ہنسی دیکھ کر وہ بھی کھلکھلا اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ زیب کی آنکھیں بے یقین رہ گئی۔ وہ جو ابھی تک گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا 2 پل میں خاموش ہو گیا، بلکہ کہکہے لگا رہا تھا۔ ریحان کے چھوٹے چھوٹے ٹچ اور حرکات دیکھ کر شاہ زیب حیران ہو رہا تھا۔ کمرے میں جاؤ، فیڈر تیار کرواؤ، وہ ریحان سے کہتا ہوا کمرے میں گیا جہاں فیڈر اپنے ہاتھ میں چھپا رکھا تھا۔ ریحان ہلکا ہلکا رو رہا تھا اور رشانے اسے چپ کروانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بھوک لگی ہے میرے بیٹے کو، فیڈر کرواؤ اس سے، شاہ زیب غصے سے بولا۔ رشانے کا دل سکڑ کر رہ گیا کیونکہ کبھی بھی اسے سخت لہجے میں نہیں دیکھا تھا۔ جی، وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا فیڈ کرواؤ اسے، اس نے دوبارہ واضح کیا۔ رشانے کا پورا چہرہ لال بھبوکا ہوا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی۔ بیوی، شرم کیسے؟ کرا رہی ہو یا میں مدد کروں؟ شاہ زیب غصے سے بولا۔ رشانے روحان سی ہو گئی۔ میں کیسے؟ وہ واقعی پریشان تھی، سوچ رہی تھی کہ کیسے اسے فیڈ کروا سکے۔ کیا مطلب کیسے؟ ہاتھوں سے اس کے تاثرات پر مسکراہٹ دباتا شاہ زیب بولا اور رشانے کے کیوٹ تاثرات دیکھ کر دل میں ہنسی چھپانے لگا۔ میں کیسے فیڈ؟ رشانے کا سر گھبرا کر ہلکا سا جھک گیا۔ اب تم میرے بیٹے کو ایک فیڈ بھی نہیں کروا سکتی تو پھر یہاں کس لیے ہو؟ شاہ زیب نے درشتگی سے کہا اور رشانے سہمتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے آنسو پل بھر میں بہنے لگے اور شاہ زیب تھوڑا نرم پڑ گیا۔ سائڈ ٹیبل پہ فیڈر پڑا ہے، اٹھاؤ اور فیڈ کرواؤ، اس میں کیا مشکل ہے؟ اس نے سوال کیا اور رشانے جھٹکے سے سر اٹھا کر بولی، یہ والا فیڈ؟ شاہ زیب کا چھت پھاڑ کہا اٹھنے کو تھا مگر اس نے ضبط کیا۔ کیا مطلب یہ والا؟ تم کون سا سمجھتی رہی؟ وہ ہونٹ دباتا بولا۔ آنکھوں میں شرارے چمک رہے تھے اور رشانے نے فوراً اپنے لال پڑتے گالوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آر یو اوکے؟ وہ پرسکون ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ آئی ایم فائن، رشانے ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ توبہ یار، تم بینا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہو، شرم کر لو، ہر بات الٹی نہیں ہوتی۔ شاہ زیب نے فیڈر اٹھا کر ریحان کے منہ سے لگا دیا اور رشانے خود کو ڈپٹنے لگی۔ شاہ زیب اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتا دل میں کہکہے لگانے لگا۔ یہ لڑکی پہلی دفعہ اس کے ہاتھ آئی تھی اور اسے معلوم تھا اسے کیسے زچ کرنا ہے۔ اب جا کر اس کی دکھتی رگ شاہ زیب کے ہاتھ لگی، ورنہ جب سے آئی تھی اس کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ اس وقت سونے کی تیاریوں میں تھا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ 2 پل کے لیے رکا مگر اگلے ہی لمحے نظر انداز کرتا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، ناراض ہیں آپ؟ اب کی بار وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی، جس پر وہ بازو چھڑوا کر سیدھا بستر پر لیٹا اور کمبل اوڑھ لیا۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اسے یوں منہ موڑ کر سوتے دیکھ وہ غصے سے بولی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی شروع کے دنوں کو چھوڑ کر وہ اس کے بازو پر سر رکھ کر سونے کی عادی ہو چکی تھی اور آج پہلی بار وہ اس سے خفا ہوا تھا، اسی لیے اس نے بازو اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں موند لی۔ ایسے نہ کرے نا، وہ ریحان سی ہو گئی۔
مگر اس کے نرم ہوتے تاثرات دیکھنے کے باوجود وہ پگھلا نہیں۔ آئندہ ایسی لاپرواہی کبھی نہیں ہوگی، پرومس۔ اب کی بار وہ اس کی داڑھی میں انگلیاں پھیرتی محبت سے بولی، میرے پیارے ہسبینڈ۔ وہ انگلیاں اوپر کی طرف لے جاتی اس کے پورے چہرے پر سہلانے لگی اور وہ دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ اس کی یہ حرکتیں برداشت کرنے لگا۔ معاف نہیں کریں گے مجھے؟ اب کی بار وہ اس کی ناک کی نوک پر لب رکھتی پوچھنے لگی۔ اس حرکت نے اسے پاگل کر دیا مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اچھا بتائیں نا، کچھ تو کہیں، چلے سزا ہی دے لیں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتی بولی اور شاہ زیب جان بوجھ کر ناراضگی کا ناٹک کرتا رہا۔ اچھا مان جائے نا، پرومس کر رہی ہوں۔ اب کی بار وہ اس کے گال پر لب رکھتی بولی۔ اس کی ہر حرکت شاہ زیب کے ایمان کو ڈگمگا رہی تھی۔ نہیں مانیں گے پھر آپ؟ اس بار وہ جیسے ہار مان گئی۔ شاہ زیب اب بھی خاموش رہا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹتی وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے نیچے کی طرف دھکیل گیا، خود اس کے اوپر آ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبوچ لیا۔ وہ بے اختیار بوکھلا گئی۔ چند پل اس کے لب چوسنے کے بعد وہ اس کی گردن میں منہ دے گیا۔ ایسا ادھورا کون مناتا ہے؟ اس کی گردن پر جگہ جگہ لب رکھتا بولا اور وہ خفگی سے آنکھیں گھما گئی۔ آپ کچھ بول ہی نہیں رہے تھے، مجھے لگا آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ وہ صاف گوئی نظروں جھکا گئی۔ شاہ زیب نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ میری جان، اس کے دونوں گال اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہاری انگلی کا لمس ہی مجھے سر سے پاؤں تک فنا کر دیتا ہے، تو لبوں کے لمس پر فرق نہ پڑے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر مجھے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی ہوئی بولی۔ وہ ہنسا اور اس کی ناک پر لب رکھ گیا۔ اچھا لگ رہا تھا نا اپنے بچے کا اس سے پیش قدمی کرنا؟ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے بولا۔ روشان نے مشکوک انداز میں بھویں اچکائے اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ آنکھیں اٹھا کر پوچھنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں میری جان، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر ہلکے سے دانت گاڑتا بولا۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے سینے میں سر رکھ گئی۔ I'm sorry، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ پھر سے معذرت کرنے لگی مگر اس نے اسے چپ کرا دیا۔ سوری میری طرف سے، کیونکہ میں تم پر زیادہ شارٹ کر گیا تھا۔ اس کے کان کے قریب لب رکھتا بولا۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کے گال پر لب رکھی آنکھیں موند لی، جبکہ وہ بھی اس کے حسین چہرے کو تکتا ہوا آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں کھوتا چلا گیا۔ وہ سب اس وقت راجپوت مینشن میں موجود تھے۔ شاہ زیب نے اسے سخت اصرار کے باوجود صرف ملانے کے لیے لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے ایک رات بھی اپنے سے الگ نہیں رہنے دے گا، اسی لیے وہ صرف ملنے کا وعدہ کر کے یہاں آئی تھی۔ سامنے عنایہ راجپوت اپنی ماں کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیری تھی اور ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ شاید یہی انسان کی فطرت ہے، ٹھوکر کھانے کے بعد ہی سیکھتا ہے، جبکہ کچھ لوگ ٹھوکر کھانے سے پہلے ہی درست راستے پر آ جاتے ہیں۔ بہرحال وہ خوش تھی کہ عنایہ نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ عابدہ راجپوت بھی محبت بری باتیں ان کے ساتھ کرتے ہوئے وہ مسکرائی ہوئی اندر داخل ہوئی اور جیسے اسے عنایہ دکھی چیختی اس کی طرف بڑھی۔ میری شیرنی آئی ہے۔ وہ اسے گلے لگاتی محبت سے چومنے لگی۔ ماں قربان، میرا لاڈلا بھی آیا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں روحان شاہ کو دیکھ کر عنایہ نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ سب سے معافی مانگنے لگی، بس تم رہ گئی تھی، تم بھی مجھے معاف کر دو نا میری غلطی کے لیے۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، جس پر وہ تھوڑی کنفیوز ہو گئی۔ ارے آپی، معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ بڑی بہنیں معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی، روشانے نے محبت سے عنایہ کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس دوران اندر شاہ زیب اپنی بیوی کی باتیں سنتا رہا، محبت بری نظر سے اسے دیکھتا جو اپنی عمر سے بڑی باتیں سمجھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی ضرور تھی لیکن حالات کو کس طرح سنبھالنا ہے وہ بخوبی جانتی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی اور راجپوت مینشن میں ہر طرف کہے بکھر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب شاہ زیب نے اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے کہا، جس پر عابدہ راجپوت حیران رہ گئی۔ لیکن بیٹے، یہ تو رہنے آئی تھی نا 1-2 دن؟ اس نے اسے بتانے کی کوشش کی لیکن شاہ زیب نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ رہنے؟ وہ بھی 2 دن؟
نہیں ایسا نہیں ہے۔ روشانے نے بے ساختہ لب بھینچ لیے۔ ماما یہ مذاق کریں، ایسا ہی ہے، چلیے میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں۔ اس نے اشارہ کر کے وہاں سے اٹھنا چاہا مگر شاہ زیب کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس نے اسے دھوکے سے یہاں لایا اور اب لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، دماغ جیسے ٹھہر گیا ہو۔ وہ کیسے کر سکتی تھی ایسا؟ اگر وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا تو پھر وہ اتنا نہیں کر سکتی۔ سوچتے ہوئے وہ اٹھا، سب سے مل کر اس کی طرف مڑا۔ ریحان یہی رہے گا یا لے جاؤں؟ اس نے اپنی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ میرے پاس ہی رہنے دے، روشانے نے ڈرتی ہوئی اپنی لال آنکھیں دکھائی، جس پر وہ سر خم کر کے اس کی طرف بڑھا۔ ریحان کا ماتھا چومنے کے لیے نیچے جھکا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر پیچھے ہٹا، لیکن روشانے کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش جاگی کہ کاش وہ یوں ہی اس کے ماتھے پر لب رکھے، اسے سب کے سامنے معتبر بنائے۔ اگلے لمحے وہ روشانے کے بالوں پر ہاتھ رکھتا، اسے خیال رکھنے کا اشارہ دیتا وہاں سے نکل گیا۔ باقی سب یہ منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے، جبکہ عنایہ کے دل میں ایک ہک سی اٹھی۔ کاش وہ یہ غلطی نہ کرتی تو آج روشانے کی جگہ وہ ہوتی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چاہ کر بھی وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، کیونکہ اسے یہ احساس تھا کہ وہ اسے خفا کر گئی تھی، شاید ہرٹ بھی۔ وہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی اسے ہرٹ کر ہی دیتی۔ جب خود پر قابو نہ رہا اسے کال کر گئی۔ دوسری طرف شاید وہ بھی بے چین تھا۔ ایک ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، کیا ہوا روشانے، سب ٹھیک ہے؟ ریحان کیسا ہے، تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ساتھ کئی سوال کر رہا تھا اور روشانے اس کی فکر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ روشانے میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے رونے پر بے حد تڑپا۔ سگریٹ کے پیروں سے مسلتا وہ نیچے کی طرف بھاگا۔ اسے روشانے تک پہنچنا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا جو وہ رو رہی تھی۔ آپ آ جائیں شاہ، آپ آ جائیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے اسے بلانے لگی اور وہ اسے پچکارنے لگا۔ چپ میرا بچہ، میں ابھی آتا ہوں، پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ اس کی بات پر وہ ہچکیاں بھرتی اور آخر کار اوکے کہہ گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ بالکنی سے ہوتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اپنی جگہ سے بھاگ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ دونوں کے دلوں کو جیسے راحت ملی۔ کیا ہوا میری جان؟ میری طرف دیکھو، کسی نے کچھ کہا؟ اس نے پوچھا اور وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بال سلجھاتا پوچھنے لگا اور وہ مزید زور کے ساتھ اس کے گلے سے لگ گئی۔ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، وہ روتے ہوئے بولی اور وہ ہنستے ہوئے کہا لگا گیا، میری جان۔ اس نے اس کے بالوں پر لب رکھ دیا۔ وہ ناراض تھا مگر اس کے آنسوؤں کے سامنے سب کچھ پھیکا محسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا جب ناراضگی میں دونوں میں سے کوئی رونے لگ جائے تو مقابل کو چاہیے لڑائی ختم کر کے اسے گلے لگا لے۔ اچھا، اب تو میں آ گیا ہوں نا اپنے بیبی کے پاس۔ پھر وہ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا پوچھا اور روشانے سوں سوں کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پیار کرے مجھے اور آئندہ کبھی بھی میں آپ سے دور نہیں رہوں گی۔ کل ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ جیسے اپنا آخری فیصلہ سنا رہی تھی اور اس نے آنکھیں موند کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر وہ یہاں نہ رکتی تو اسے کیسے پتہ چلتا کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے، اور روشانے کو کیسے معلوم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر سکتی؟ بلا شبہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے۔ وہ اسے چپ دیکھ کر بولا۔ شاید اسے لگا کہ وہ ناراض ہے اس لیے کوئی حرکت نہیں کر رہا، لیکن وہ جو اسے اتنے عرصے سے بخشتا آ رہا تھا بے ساختہ اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اسے باہوں میں بھرتا بیڈ پر پٹک دیا۔ شاہ زیب، اس نے اس کا نام لیتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے پیٹ پر لب رکھ کر اسے گدگدانے لگا۔ جانے شاہ زیب، اس کے لبوں پر لب رکھ کر آہستہ آہستہ سارے نقوش چومتا اسے ایک الگ دنیا میں لے گیا۔ چند سال بعد، ماما یار بیبی مجھے گھور رہا ہے۔ وہ کب سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے 1 سال کی ایزل اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے یہ منظر دیکھ کر اپنی ماں سے شکایت کرنا شروع کر دیا اور جیسے اس کی بات سنی گئی باقی سب کا کہا گونج اٹھا۔ بیٹے، وہ پیار سے دیکھ رہی ہے آپ کو۔ روشانے اپنے بیٹے کی بات پر ہنستے ہوئے اسے سمجھانے لگی،
لیکن روحان نے منہ بسور کر جواب دیا، آپ دیکھیں مجھے پیار سے۔ روشانے نے آنکھوں میں والہانہ محبت لی، اسے دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصاں تھی۔ ہاں یہ بات ہے، یہی ہوتا ہے پیار سے دیکھنا، روحان نے ریحان سے لہجے میں کہا، اور پھر ایک دفعہ پھر سے ماحول زعفرانی ہو گیا۔ اچھی بات ہے، اس کی شکل بھی ہے نہیں کہ اسے دیکھ کر مسکرایا جائے۔ شاہ زیب نے جھلے بھنے لہجے میں بات میں حصہ ڈالا اور باقی سب نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ وہ جانتے تھے یہ جلن کس چیز کی ہے۔ شاہ زیب روشانے کے آس پاس کسی کو بھٹکنے نہیں دیتا تھا، اسی وجہ سے ہر روز گھر میں دونوں بیٹوں کی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی، جس میں اکثر جیت روحان کی ہوتی، کیونکہ اس کی ماں اس کا مضبوط ہتھیار تھی۔ باقی سب نے اس کی عقل مندی پر داد دی۔ جیلس پیپل نہ بولیں پلیز، روحان نے اپنے باپ کی آواز سنتے جھنجھلا کر کہا، ایک تو پہلے اس لڑکی نے مجھے مسکرا کر نہیں دیکھا، اور دوسرا یہ میرا باپ ہے جو میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے۔ کسی سے جلوں گا میں، ان لوگوں سے جو زمین سے بھی نہیں نکلے۔ شاہ زیب نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، اور عنایہ والے اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ دونوں ایسے لڑتے جیسے ایج فیلو دشمن ہوں، جبکہ باقی سب ان کی نوک جھونک کو انجوائے کرتے ہوئے کھلکھلا کر تالیاں بجا رہے تھے۔ بزرگ سب بچوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے یہ خوشیاں ہمیشہ برقرار رہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔